سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ. حدیث نمبر 44 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ کا ایک لڑکا تھا جو بیمار تھا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہیں باہر چلے گئے اور اس کا انتقال ہو گیا. جب واپس آئے تو اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا کہ لڑکا کیسا ہے. سلیم جو کہ اس لڑکے کی اس بچے کی والدہ تھیں، انہوں نے کہا پہلے سے بہتر ہے. یہ کہہ کر رات کا کھانا لا کر سامنے رکھا. انہوں نے کھانا کھایا. اس کے بعد اپنی حاجت اپنی بیوی سے پوری کی. جب تمام کاموں سے فارغ ہو گئے تو حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لڑکے کو دفن کر دو، اس کا انتقال ہو گیا ہے. صبح ہونے پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ تمام واقعہ بیان کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو تم نے جو صحبت کی ہے اپنی بیوی سے. تو حضرت ابو طلحہ نے کہا جی ہاں. آپ علیہ السلام نے فرمایا الہی دونوں کو برکت عطا فرما. چنانچہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ اس بچے کو لے لو تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں، اور کچھ کھجوریں بھی ان کے ساتھ بھیج دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے ساتھ کوئی چیز ہے؟ جواب دیا گیا جی ہاں، کھجوریں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوریں لیں اور اپنے دہن مبارک میں چبا کر بچے کے منہ میں رکھیں. اور ان کا نام عبداللہ رکھا. یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی بھی روایت ہے. اب یہ بچہ جن کا نام عبداللہ رکھا گیا تھا، ان کی اولاد میں سے 9 لڑکوں کو ایسا دیکھا گیا کہ سب نے قرآن کریم پڑھا. اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لڑکا جو سلیم سے تھا اس کا انتقال ہو گیا. تو سلیم نے گھر والوں سے کہا، یہ اب دوسری روایت یہاں سے شروع ہو رہی ہے. یعنی حدیث کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی حدیث مختلف راویوں سے یا چند مختلف الفاظ سے پہنچی ہو تو جو احادیث کو جمع کرنے والے ہیں وہ ان ساری حدیثوں کو جمع کر دیتے ہیں. آپ نے کبھی حدیث کی کتاب پڑھی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی حدیث ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے. وہ سیم حدیث ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی جملہ کوئی لفظ اضافی آ جاتا ہے، یا ایک راوی نے کسی جملے کو کسی طرح بیان کیا ہوتا ہے، دوسرے نے تھوڑا سا اس کو چینج کر کے بیان کیا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ ایک جو حدیث ہے وہ 2 یا 3 بار آ رہی ہوتی ہے. بہرحال یہاں تک ہماری حدیث مکمل ہو گئی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں اس واقعے کے اوپر تھوڑا سا ہم نظر ڈالتے ہیں. دیکھیں، انسان اس دنیا کی زندگی میں ایک مسافر ہے، اور ہم میں سے جتنے لوگ آج یہاں زندہ ہیں، آج سے 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی یہاں پر بالیقین نہیں ہوگا. اب دنیا کے اس سفر میں ایک جو مرحلہ پیش آتا ہے وہ ایک ٹریجڈی، جو اپنے بیلاوڈ ون کی کسی کی ڈیتھ کو دیکھنا، وہ انسان کے لیے بہت پینفل ہوتا ہے، اور اس سے ریکور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور بہت وقت لگتا ہے انسان کو ریکور کرنے میں، مینٹلی سائیکولوجیکلی. تو یہ حدیثیں ہمیں ان حالات میں بالخصوص بہت زیادہ گائیڈ کرتی ہیں
یہ جو صبر ہے اٹس لائک اسپریچول مسل. جیسے ہم جب اپنی باڈی کی ٹریننگ کرتے ہیں، باڈی ٹریننگ کے لیے ہم جاتے ہیں کہیں پہ، تو ہمیں ہمارے اوپر وزن ڈالا جاتا ہے، ہمیں ویٹس دیے جاتے ہیں، وہ ویٹس ہم اٹھاتے ہیں. جب ہم ویٹس اٹھاتے ہیں تو ہمارا مسل ڈیولپ ہوتا ہے. سیم از ود آر اسپریچول اسٹرینتھ. روزمرہ زندگی کے اندر یہ جو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہیں، ان کو ہم اسی وزن سے تشبیہ دیں کہ یہ وہی وزن ہے جو ہم پہ ڈالا جا رہا ہے، یہ وہی بوجھ ہے جو ہم پہ ڈالا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اسپریچولی اسٹرانگ ہو جائیں. کیونکہ ہم نے ابھی بڑا کچھ دیکھنا ہے، انسان نے بڑا کچھ دیکھنا ہے. کسی ایک بیلوڈ کی ڈیتھ تو ہے، ابھی ہم نے قیامت جیسی چیز بھی دیکھنی ہے، ابھی ہم نے حشر کا منظر بھی دیکھنا ہے، ابھی ہم نے قبر کی رات بھی دیکھنی ہے. تو یہ سب کچھ بہت ٹریجک ہے. تو آہستہ آہستہ جیسے جیسے انسان صبر کرنا سیکھتا ہے تو اس کے اندر اسپریچول اسٹرینتھ بھی آتی ہے. اس کے علاوہ یہ مراحل اور یہ حالات انسان کو زندگی کی سمجھ بھی دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انسان اپنی زندگی میں ٹریجڈیز سے گزرا ہو، تو اس کی جو انسائٹ ہے چیزوں کو سمجھنے کی، جو انسائٹ اس کو ملی ہوتی ہے، جو حقیقت شناس وہ ہوتا ہے، تو وہ دوسرے بندے نہیں ہوتے. وہ بندے جو لگژریز میں ڈوبے ہوئے ہیں اور پرتعیش اور خوشحال زندگی گزارتے ہیں، عام طور پہ وہ زندگی کو ویسے نہیں ایگزامن کر پاتے جیسے کہ وہ بندہ کہ جو کسی ٹریجڈی میں ہوتا ہے. يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات